کرے گا اور کمپنی کو معلوم نہیں کہ وہ کب اس کو پیمنٹ کرنی پڑ جائے. تو دارالفتاء مصریہ نے اس کا یہ جواب دیا. یہ فتویٰ میرے پاس بھی ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر کے یوں لکھیں التامین, اگر لکھیں دارالفتاء مصریہ تو وہاں پہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی, آپ خود وہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن پڑھ سکتے ہیں. تو دارالفتاء مصریہ نے جواب دیا کہ جو غرر ہے وہ ممنوع ہے عقد معاوضہ میں, یعنی جس میں عوض کے تحت لین دین ہوتا ہے, عقود تبرعات میں نہیں, جس میں کوئی شخص اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دے, اس میں غرر ممنوع نہیں ہے. اور جو انشورنس ہے یہ عقود تبرعات میں سے ہے, عقد معاوضہ میں سے نہیں ہے, لہذا غرر کی بنیاد پہ انشورنس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. پھر انہوں نے یہ قاعدہ فقہیہ نقل کیا امام کرافی سے اور آگے حوالہ دیا حاشیہ ابن عابدین کا اور دیگر کتب فقہیہ کا. دوسری دلیل جو دی ناجائز کہنے والوں نے وہ جوا کی. دارالفتاء مصریہ نے جواب دیا کہ جوا نہیں ہے. جوا کیوں؟ کہ وہاں معلوم نہیں ہوتا کسی کو. یہاں پہ جو تامین ہے, بیمہ پالیسی ہے, انشورنس ہے, اس میں سارے معاملات طے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو رقم پے کردہ ہے وہ ضائع ہو جائے, بلکہ آپ کو واپس ملتی ہے بعض صورتوں کے علاوہ. تیسری جو دلیل ہے وہ سود انہوں نے دی کہ ناجائز ہے. دارالفتاء مصریہ نے اس کا جواب دیا کہ سود کی بنیاد پہ بھی آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انشورنس میں سود نہیں ہے. سود پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے, لیکن اختلاف ہے کہ سود متحقق کیسے ہو, سود کیسے پایا جائے, اس میں اختلاف ہے. تو لہٰذا جو جائز کہتے ہیں بیمہ پالیسی کو, ان کے ہاں جو بیمہ پالیسی ہے, انشورنس ہے, اس میں سود نہیں پایا جاتا. دارالفتاء مصریہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس میں سود اس وجہ سے نہیں ہے کہ عقد تامین جو ہے, انشورنس جو ہے, اس میں جو زیادہ رقم دی جاتی ہے وہ اجل مدت کے مقابلے میں نہیں, بلکہ ایک خطرے کے مقابلے میں, خطر یعنی ایکسیڈنٹ, حادثے کے مقابلے میں دی جاتی ہے, ہیلتھ کے طور پہ. تو یہ تبرع ہے, اور تبرع میں زیادہ رقم دینا جائز ہے, سود نہیں ہے. سود یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 10,000 پے کیا تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اتنی مدت کے بعد دو گے تو 20,000 دو گے, یا شروع میں ہی آپ فکس کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ جو آپ رقم زیادہ لے رہے ہیں وہ کسی حادثے کے تحت نہیں, بلکہ مدت کے تحت لے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ادار دیا ہے, ادار کے تحت لے رہے ہیں. اور بیمہ پالیسی میں ادار کے تحت نہیں, بلکہ حادثے کے تحت آپ کو بطور ہیلپ آپ کو جو ہے زیادہ رقم دی جاتی ہے, تو یہ مساعدہ ہے, یہ ہیلپ ہے, تو لہٰذا یہ تبرع ہے, ہیبہ ہے, جائز ہے, سود نہیں ہے. اور آخر میں ان کی جو شروط کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے ساری انواع, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس نے جو انسٹالمنٹ کی ہے بیمہ پالیسی کروانے والے نے, وہ کسی بھی صورت میں اس کی انسٹالمنٹ ساقط نہ ہو, یعنی ہر حالت میں اس کی ادا کردہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ اس کو واپس کی جائے جب بھی وہ مطالبہ کرے. اور اگر, کیونکہ یہ بعض اوقات کمپنیوں کے ہاں ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ تک ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں بیمہ پالیسی کے انشورنس کے حادثے کے بعد کو آپ کو وہ رقم ملے گی, اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو نہیں. تو دارالفتاء مصریہ نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر وہ لیٹ بھی ہو جائیں تب بھی وہ کمپنی, ادارہ, بینک ان کو انسٹالمنٹ جو انہوں نے کی ہے, جو انشورنس ہے آپ کی, وہ ان کو پے کریں. لیٹ ہونے کی صورت میں بھی وہ ساقط نہیں ہوگی, یعنی ختم نہیں ہوگی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ انشورنس کی جا رہی ہے, جو کمپنیاں, جو بینک ہیں, ان کو یہ تنبیہ کی جائے کہ وہ ان رقوم کو, ان پیسوں کو سود کے معاملات میں استعمال نہ کریں. تو لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دارالفتاء مصریہ کے ہاں بیمہ پالیسی, انشورنس جائز ہے اس کی تمام انواع کے ساتھ, چاہے وہ آپ حالت اختیار میں. صرف اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسیز پہ وفاقی حکومت ضمانت دیتی ہے. ذمہ دار بنے, بیمہ دار بنے.